بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات ایک مرتبہ اس انداز میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے کہ ساری محفل کے اوپر نور کی چادر اس کا سایہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين یاران طریقت اہل صدق و صفا حضرات گرامی وقار بالخصوص حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر میری مراد حضرت علامہ مولانا مقصود احمد نقشبندی صاحب نہایت ہی شفیع جید عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر کلیم اللہ ضیاء صاحب ہماری محفل کو رونق بخشنے والی بزرگ شخصیت محترم تنویر الاسلام صاحب تمام خلفائے رضوان روایت کو قائم رکھتے ہوئے وہی دستور وہی رواج کہ جب آپ اور میں اپنا کشکول حاجات لے کر حبیب کردگار کی ذات کو وسیلہ بنا کر پروردگار بحر و بر سے خیرات طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں. حضرات گرامی وقت بہت ہو گیا. لطیف سے دو نقطے پیش کر کے میں بات ختم کروں گا. آپ کی توجہ جس بات کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ وہ لوگ وہ نیک لوگ جو صبح و شام عبادت کر کے ریاضت کر کے راتوں کو جاگ کر دن کو روزے رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حسین مقام حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اسی کے برعکس وہ لوگ جو ذکر فکر عبادتیں ریاضتیں
اللہ کی صدائیں اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارا تعارف تبدیل ہو جائے، ہم مشہور ہو جائیں، زمانہ اسی روپ کو دیکھ کر عزت تقریب میں اضافہ کر دے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ خسارے ہیں۔ آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی جس کو میں سادے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنا ساز و سامان اکٹھا کیا، خود ہی تم نے اس کی قیمت لگا دی۔ اگر خود قیمت لگائی تو یاد رکھو قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو تمہارا دامن دل خالی ہوگا، اس کی بارگاہ سے رحمتوں کی امید نہ کرنا۔ تو حضرات میں سادے لفظوں میں سمجھاتا ہوں، زیادہ تر پنجابی حضرات نظر آتے ہیں کہ اساں چو کوئی بندہ سامان لے کے منڈی چلا جائے، علی گاہ پہنچے ہی نا، کل ہی اساں سامان لے کے کھڑے ہوا کہ جساں اس لیے قیمت ہے وہ سوچی علی میں سامان تکیا نہیں ہے، اس لیے جانچ پڑتال نہیں کی، پتہ نہیں جو قیمت لانا نے ہے بھی ہے نہیں۔ اس ہاں تے گل کرنا ہی سلیقہ نہیں، چھوڑو کسی انسان کو جانے جس ہاں گفتگو انداز دے آنا ہو۔ حضرات دوے بیپاری کو جاؤ ادب نال کھتا ہوئے، آنکھیں جی یہ میرا سامان ہے، تو سانے سامنے اچھی طرح سے اساں اچھی طرح تک نہیں پسند آ جائے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہونا نے کہ اساں بیوپاری کو قیمت بھی نہیں پوچھنے ہاں، اگنے جو تو منگنا ہے رکھ، تیرے نال بحث بھی نہیں کرنے ہیں، سودا اساں پیسے دے۔ اسی طرف مولانا روم رحمت اللہ نے توجہ دلائی کہ ساری مخلوق جو نادان ہے اس کا یہی طور طریقہ رہا کہ وہ اللہ اللہ اس لیے کرتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم عزت دار ہو جائیں، لوگوں کے سامنے معروف ہو جائیں، شہرت مل جائے۔ جو وقتی ہے لیکن جو عاشق ہوتے ہیں، جو اہل محبت ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی غرض و غایت نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنی صبح اپنی راتوں کو اللہ کے نام وقف کر کے ایک ایک سانس میں جب اللہ کا نام پکارتے ہیں تو جب اس کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں اے پروردگار، اے خالق و مالک، یہ جو ذکر کرتے ہیں یہ بھی تیری ہی دی ہوئی توفیق ہے جس کی بدولت ہم تیرا ذکر کرتے ہیں۔ یہ زبان بھی تیری ہے، جسم بھی تیرا، یہ ہاتھ بھی تیرے، یہ ساری قوت جس کے ساتھ ہم، اور یہ توجہ، یہ ذہن، یہ زبان، یہ منہ، یہ حسن جس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جس کے ساتھ سوچتے ہیں، تیرا خیال آتا ہے، الہ العالمین سب تیرا دیا ہوا ہے، کچھ نہیں مانگتے تجھ سے، تجھی کو مانگتے ہم سے راضی ہے۔ جب انسان کی سوچ یہ ہو جاتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ذکر کرنے والا کون ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا انداز کیا ہے، پھر وہ اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور خود فرماتا ہے تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں میری رحمت کے مقابلے میں نہیں، جاؤ تمہارے گناہ میں نے معاف کیے، میرے مقربین میں شامل ہیں۔ حضرات گرامی، اسی بات کو آگے لے کر بڑھتا ہوں۔ پرانے دور میں اسی لیے ایمان کو بچانے کے لیے، جان کی حفاظت کرنے کے لیے لوگ قافلے کی شکل میں سفر کیا۔ وہ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا اگر تنہا سفر کریں گے تو راستہ بھول بھی سکتا ہے اور کوئی لٹیرا لوٹ بھی سکتا ہے۔ جیسے کوئی بکری ہو تنہا جنگل میں جائے اور سوچے کہ اگر میرا چرواہا ساتھ نہیں ہے تو میں جنگل کی دوسری جانب سے بخیر و عافیت منزل پر پہنچ جاؤں گی، تو یہ شاید اس کی نادانی ہے کہ اگر وہ تنہا سفر کرے تو اسے ذہن میں بھیڑیوں کے حملے کا خدشہ ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح حضرات ایک انسان اگر ان کی بنیاد کے اوپر اور اپنے زہد اور تقوی کی بنیاد کے اوپر اس راہ سلوک پر تنہا سفر کرے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس بھیڑیے کی طرح جو اس بکری کو کھا جائے گا
ایسا ہی کہ بھیڑیا جس کو شیطان کہتے ہیں وہ میرا ایمان بھی نہیں سکتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جس طرح بکری کو جنگل سے پار جانے کے لیے کسی راہگیر کو خیریت کے ساتھ منزل پر پہنچنے کے لیے اگر کوئی رہنما چاہیے، اگر اسے کوئی پشت پناہ چاہیے، تو پھر اسی طرح میرے جیسے وہ پیر کامل کی کہ چرواہے کی یہ خاصیت ہوا کرتی ہے کہ جو بکریاں اس سے مانوس ہوں وہ اس کو چھوڑ کر کبھی دائیں بائیں نہیں ہوتی، اور اگر کوئی دائیں بائیں ہو بھی جائیں تو اس کے ہاتھ میں لاٹھی بھی ہوا کرتی ہے کہ وہ لاٹھی دکھاتا ہے، بکری فوراً اپنی راہ پر واپس آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح شیخ کامل ہر وقت اپنے مریدین پر نظر رکھتا ہے، جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی سیرت صورت پیر والی اپنا لیتے ہیں، اس لیے کبھی راہ سے نہیں بھٹکتے، اور اگر کوئی راہ سے بھٹک جائے تو پیر کے پاس لاٹھی بھی ہوا کرتی ہے، اس کے ساتھ اس کو ہمیشہ راستے پر لے آیا۔ حضرات گرامی، اسی طرح اب اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں، خوب توجہ فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اگر میرا تقرب چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش۔ حضرات یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، بعض احباب وسیلے کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اچھے اعمال، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، بس یہی وسیلہ۔ لیکن یہاں مجھے دو جہاں کے مختار نبی اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک یاد آتا ہے کہ آپ اقوال زرین اٹھا کر دیکھیں تو حدیث شریف سے معلوم ہوگا، حضور نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح میں نے، حج اس طرح ادا کرو جس طرح میں نے حج کیا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان احباب سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، اس کا نام کبھی نماز ہو گیا، ادا تبدیل ہوئی تو حج ہو گیا۔ جب میں پوچھتا ہوں کہ کچھ لمحے کے لیے انہی کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بس یہی وسیلہ ہے، تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ جس انسان کی، جس نبی کی ذات جو ادا اپنائے وہ ادا وسیلہ بن سکتی ہے، تو جس ذات کی اس سے وہ ادا نکلی وہ ذات وسیلہ نہیں بن سکتی۔ اور پھر اسی اسلام میں دیکھیں حضرات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا رشتہ غلاموں کا ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آقا اور غلام کا رشتہ یہ ہے، وہی غلام ہے کہ جس نے زندگی اپنے آقا کی مرضی کے مطابق گزاری، اور وہی غلام ہے کہ جس نے اپنی فکر چھوڑ دی، اپنے شب و روز چھوڑ دیے، اپنی صبح و شام میں وہی ادا اپنائی جو اس کے آقا کی ادا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ واقعی اسی نے غلامی کا حق ادا کیا۔ اور جو کہتا تو یہ ہے کہ میں غلام ہوں لیکن نہ اسے آقا کے اقوال یاد ہے نہ ادا یاد ہے، ان کو آقا کہتا ہے کرتا اپنی ہے، تو پھر یہ غلامی کے نام پر خبا ہے۔ حضرات یاد رکھیے کہ جو غلام محبت کی انتہا پر پہنچے، عشق و مستی کی انتہا پر پہنچے، اس کو انعام یہ ملا کرتا ہے کہ وہ اپنی ادا ختم کر دیتا ہے، اپنا ظاہر اور باطن اپنے آقا جیسا اپنا لیا کرتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے اپنی تمام کثافتیں نکل جاتی ہیں، محبوب کی ادائیں آ جاتی ہیں، وہ محبوب کی ادائیں جن کو وسیلے کا درجہ ملا، اس میں اتنا کمال ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا معجزہ ہے کہ جس نے وہ ادائیں اپنا لی، اپنے جسم میں بسا لی، پھر اللہ رب العزت اس کو اس لائق بنا دیا کرتا ہے کہ وہ ذات بھی وسیلہ بن جائے۔ حضرات گرامی، یہ وسیلہ پکڑنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ اب یہاں مجھے ایک بڑی مستند بات یاد آئی، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک شخص اس نے 99 قتل کیے، اور دل میں خیال آیا کہ بڑا ظلم و ستم ڈھایا میں نے مخلوق پر، اب مجھے ہدایت پکڑنی چاہیے۔
اس نے علاقے کے معززین سے پوچھا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے، کیا ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی میرے لیے بخشش کا کوئی سبب پیدا ہو جائے؟ تو ان سمجھدار لوگوں نے عرض کیا کہ سنو، اب بھی اگر چاہتے ہو کہ بخشش کے دروازے تم پر کھل جائیں اور بخشش کا پروانہ مل جائے تو جاؤ اللہ کے کسی نیک ولی اس کی بستی کی طرف سفر، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے دستے دعا اٹھائے تو شاید اللہ کریم تمہارے اوپر مہربان ہو۔ حضرات، روایت یہ کہتی ہے کہ وہ شخص ابھی اس نے سفر شروع ہی کیا تھا کہ موت نے آ کر اس کے روح اور جسم کا تعلق ختم کر دیا۔ اب فرشتے پہنچتے، رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا، عذاب دینے والا فرشتہ بھی آ گیا اور جھگڑا۔ اللہ کریم نے پوچھا کہ یہ جھگڑا کس بات پر ہے؟ تو رحمت کے فرشتے نے کہا کہ یہ خداوند تعالیٰ تیرے محبوب بندے کی بستی کی طرف سفر کر رہا ہے، اس لیے اسے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ عذاب کے فرشتے نے کہا 99 قتل ہیں اس کے نامہ اعمال میں، اسے دوزخ کی طرف لے جانا ہے، مالک کریم تیرا کیا حکم ہے؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اس کے قدم ناپو، اگر اس کا سفر جتنا اس نے طے کیا اگر یہ میرے محبوب بندے کی بستی کے قریب ہوا تو اس کو جنتی فرشتہ لے جائے، اور اگر یہ اس سے دور ہوا پھر بے شک دوزخی فرشتہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ کریم نے یہ چاہا کہ وہ بندہ جو میرے محبوب بندے کی طرف سفر کر رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے دوزخ کے فرشتے لے جائیں؟ اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا کہ تم ایک طرف سے سمٹ جاؤ، دوسری طرف سے پھیل جاؤ۔ اس سے یہ ہوا کہ اس بندے کا سفر، وہ جو دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اس کا سفر اللہ کے محبوب بندے کی طرف کم ہو گیا، دوسری بستی کی جانب زیادہ ہو گیا، تو اس سے رحمت کے فرشتے اٹھا کر جنت کی طرف۔ حضرات، بڑی سادہ سی بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تعلق براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ ہونا چاہیے، عبادت اس کی کرتے ہیں، دعائیں اس سے کرتے ہیں، پھر یہ بیچ میں وسیلہ اپنے مخلوق کہاں سے لے آئے؟ تو حضرات یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے وہ کبھی بھی اس دھوکے میں نہیں آتے، کیونکہ جیسے ہی قرآن مجید کھلتا ہے اور نظر سورہ فاتحہ پر پڑتی ہے تو آیت پڑھنے کو ملتی ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر یہ لوگ کون ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت خود فرماتا ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ حالت نماز کی ہے، اور نماز کی حالت وہ حالت ہے کہ جس حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس حالت میں خالق فرماتا ہے کہ مجھ سے یہ دعا کرو صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ کریم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، بڑی سادی سی بات ہے کہ اگر ہم اوپر کر کے چلیں، منزل پر پہنچنا ہو، اس بندے کا کیا حال ہے؟ پھر ٹھوکر اس کا مقدر بن جاتی ہے، وہ گر جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے نظریں نیچے رکھو، راستے کی جانب۔ کن کے راستے کی جانب؟ ان لوگوں کے راستے کی جانب جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ اور بڑی محبت کی بات ایک اہل ایمان نے سنائی کہ حضرات وسیلے کی مثال اس طرح ہے جس طرح پورے جسم کے اندر یہ دو آنکھیں ہوں کہ اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو یہ اتنا بڑا جسم ہلاک ہو جائے، کیونکہ جب انسان چلتا ہے اتنا بڑا وجود، طاقتور، عقل مند، لیکن دو چھوٹی چھوٹی آنکھوں کا محتاج ہے۔ اگر دیکھ نہ سکے تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور جس کی آنکھیں نہ ہو یا جو ان آنکھوں کا استعمال نہ کرے اس کا یہی حال ہوگا کہ یا وہ کسی گڑھے میں گر کے ہلاک ہو جائے گا یا کسی دیوار سے ٹکرا کر۔
لیکن حضرات وسیلہ اتنا ضروری ہے کہ جن کے پاس آنکھیں نہ بھی ہوں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وسیلے کے طور پر کسی لاٹھی کا استعمال کرتے ہیں، راستہ ٹٹولتے جاتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہوتا رہے کہ یہاں زمین ہموار نہیں، یہاں قدم نہیں رکھنا، اور کون سا راستہ میری منزل متعین تک ہے۔ حضرات گرامی، آخری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وسیلہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنا مقصد حیات حاصل کرنا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی رضا اس کو میسر آتی ہے جس کا قلب پاک ہو جائے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ ان لوگوں کی نادانی ہے جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم بلندی پہ رہتا ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کریم ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ حضرات گرامی، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے طہارت قلب کو ہونا ضروری ہے، لیکن طہارت قلب کس طرح میسر آتی ہے؟ تو یہاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے عزیزو، ایک من لویا لے کر اگر اسی طرح رکھ دو 10 سال بھی پڑا رہے تو وہ لوہے کا لوہا رہے گا، نہ اس کی قیمت میں فرق آئے گا نہ اس کی صورت میں فرق آئے گا۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ وہ بے قیمت لوہا اور وہ جو ضروری نہیں اس وجود کو کوئی اہمیت ملے، کوئی نام ملے، تو پھر ضروری ہے اس کو کسی لوہار کے حوالے کرنا پڑے گا۔ وہی لوہا جب کسی خنجر یا تلوار کی شکل اختیار کرے گا پھر اس کا نام بھی تبدیل ہو جائے گا، اس کا کام بھی تبدیل ہو جائے گا۔ حضرات اسی طرح یہ دل بھی کسی غلام محی الدین غزنوی کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کسی کاظم صادق مولوی کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کے ظاہر کے اوپر شریعت کے پہرے بٹھاتا ہے، اس کے باطن پر طریقت کی آبیاری کرتا ہے، اور جہاں یہ جو دریا اکٹھے ہوتے ہیں پھر یہ جس سمندر میں گرتے ہیں اس کو حقیقت کہا کرتا ہے۔ جہاں طریقت اور شریعت اکٹھے ہو جائیں اس کی منزل حقیقت ہوا کرتی ہے، کیونکہ تمام پردے دور ہو جاتے ہیں اور انسان کو دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اصل سے لے کر ابد تک یہ لوگوں کے ایمان پر بھی پہرا دیتے ہیں، ان کے ظاہر پر بھی پہرا دیتے ہیں، ان کے باطن پہ بھی پہرا۔ ایک بڑی محبت کی بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ ایک ساتھی مہمان بڑی دور سے آ کر ٹھہرا دربار عالیہ نہرین شریف، رات گزاری تو اسے غسل کی حاجت پیش آئی۔ رات کو اٹھا، فجر کے وقت میں ابھی کچھ وقت باقی تھا تو وہاں پرانے احباب جانتے ہیں ایک چھوٹا سا تالاب تھا، وہاں گیا، پانی کو ہاتھ لگایا، ابھی وضو کرنے کا سوچا ہی کہ دیکھا کہ پانی تو بڑا یخ، ایک مشکیزہ بھرا پانی کا، سوچا اپنے اوپر ڈالوں، ہمت نہیں پڑی، نیچے گرا۔ پھر ایک مشکیزہ بھرا، تہجد کا وقت تھا، خواجہ خواجگاں یوسف المشائخ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز ادا کرنے مسجد کی طرف آ رہے تھے تو نظر اس سائل پر، اندھیرا تھا اور تماشا دیکھا کہ پانی کا مشکیزہ بھرتا ہے، اپنے اوپر ڈالنے کے لیے ہمت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیکن سردی بھی اتنی ہے، پانی بھی اتنا ٹھنڈا ہے، پانی نیچے گرا۔ آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں، گرم پانی کروایا، بالٹی میں بھرا، چہرے پہ نقاب رکھا، چپکے سے اس سائل کے پیچھے آ کر بالٹی رکھی۔ بالٹی کے رکھنے سے لوہا جو لوہے سے ٹکرایا آواز پیدا ہوئی، سائل نے مڑ کر دیکھا، نظر پڑی ایک مرد درویش کھڑا ہے، چہرے پہ نقاب ہے، ہاتھ میں بالٹی ہے، پانی میں سے دھواں ہے۔
کہنے لگا اللہ کے بندے بڑی مشکل میں تھا، بڑی مشکل آسان کی تم نے، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ البتہ یہ کہ صبح سنہ دربار میں قبلہ پیر صاحب خواجہ غلام محی الدین غزنوی 10-11 بجے کے نزدیک دربار تشریف لاتے ہیں۔ جب وہ صبح دربار آئیں گے نا تو میں تمہارا نام لے کے ان سے دعا کے لیے عرض کروں۔ آپ مسکرائے، چہرے پہ نقاب تھا، واپس تشریف لے آئے۔ اس نے غسل کیا، فجر کا وقت گزرا، ناشتہ ہوا، وہ اس طرح میں تھا کب دربار سجے تو میں اپنے اس محسن کا نام اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کر کے دعاؤں کی درخواست کروں کہ اسے یقین تھا کہ میرا شیخ جس کے لیے ایک بار ہاتھ اٹھاتا ہے پھر اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو جائے۔ سب دربار لگا، دربار میں حاضر ہوا، خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے، حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے شیخ کامل، میں رات کو آپ کی بارگاہ میں عرض ہوا، حاضر ہوا، معلوم ہوا کہ آپ سب ملاقات کریں گے، رات میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا، مجھ پر غسل واجب ہوا، غسل کا ارادہ کیا، پانی اتنا یکتا، ہمت نہ پڑی، آپ کے آستانے کا کوئی فرق، میری اس سے واقفیت نہیں، میں نہ آشنا ہوں، اس نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، زیارت سے بھی محروم رہا، نام بھی نہیں بتا کر گیا، عرض یہ کرنے آیا ہوں آپ اس کے لیے دعا فرمائیں، اس نے میرے ساتھ اتنی بھلائی کی، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، ہاتھ بھی اٹھائے، دعا بھی فرمائی اور آخر میں فرمایا، یاد رکھنا سنگیو، میں اپنے کسی پیار کرنے والے سے غافل نہیں۔ حضرات گرامی، یہی ان لوگوں کا کردار رہا کہ ان لوگوں نے اپنی محبت گاہوں سے علم کی دولت سے بھی لوگوں کو آشنا کروایا اور محبت کا جام پلا کر محبت کی مستی بھی چکھائی اور پھر سب سے بڑھ کر اس ذکر کے ساتھ آشنا کروایا کہ جس کے ساتھ طہارت قلب میسر آئی، اور حقیقتاً یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس لوہا لوگ آتے تھے اور وہ تلوار بن کر۔ حضرات گرامی، ان لوگوں کا دامن تھامنے کی اسی لیے ضرورت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہ تمام سلسلے جانتے ہیں کہ کس طرح طہارت قلب میسر آتی ہے، جو لوگ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ اسی طرح ہاتھ تھام کر رسول کریم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ حضرات وہی روایت برقرار رکھتے ہوئے اور وہ جو طریقہ کار طہارت قلب کا آپ کو اور مجھے دے گئے ہیں اسی کو جاری و سارے رکھتے ہوئے حالتیں درست فرمائیں، بالکل مختصر سا ذکر اور پھر اس کے بعد حضرات گرامی، آج ایک طویل عرصے کے بعد محفل کا یہ رنگ و روپ دیکھ کر گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے۔ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ذکر کا درود شریف کا پڑھنے کا انداز یہ ہو کہ ہماری صدائیں نیریہ شریف سے ہوتے ہوئے گنبد خضرا تک۔ ہم لوگ اگرچہ کم ہیں لیکن خوشی یہ ہے کہ سارے کے سارے اہل وفا بھی ہیں، اہل محبت بھی ہیں، ہمیں اپنی محبت کی دلیل دیتے ہوئے صدا لگانی ہے، اس کا کام عطا کرتا ہے۔ پھر آج موسم بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ مائل با کرم ہے، بس ہمیں دامن پھیلانے کا دے۔